الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم 8ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اس میں سورہ انعام کا باقی حصہ اور پھر سورہ اعراف۔ سورہ انعام کی 54 آیات 8ویں سپارے میں اور اس کے بعد بقیہ حصہ سورہ اعراف۔ تو سورہ انعام شروع کرتے ہیں اس کا بقیہ حصہ، آیت نمبر 111۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ اللَّهُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے، کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ، اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان نہ لاتے الا یہ کہ اللہ چاہتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، دراصل ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ قرآن نے ان کے لیے جاہل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مشرکین مکہ مختلف قسم کے بہانے بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرتے کہ اگر ہمیں یہ معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لائیں گے، اگر ہمیں ایسا کر کے دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کر کے یہ بات واضح کر دی کہ اگر ان سے مردے بھی اٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دیں یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلی آیت 116 سورہ انعام 8واں سپارہ، اللہ نے اس میں واضح کیا کہ زمین میں آباد اکثر لوگ گمراہ ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان کی خواہشات ماننے پہ آ گئے تو وہ تمہیں بھی نعوذ باللہ گمراہ کر دیں گے۔ آیت دیکھیے گا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کہا مانو گے تو تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے ہیں اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ اب اس آیت کا مفہوم یہ کہ یہ اپنی حرص کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جو ان کا نفس کہتا ہے بس یہ اسی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات واضح کہ دنیا میں اکثریت جاہلوں کی ہے۔ اب اس میں جمہوریت کہاں کھڑی ہے وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اہل عقل ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں،
دنیا کو تبدیل کرنے والوں کو لوگوں نے پاگل کہا ہے، اور اکثریت ہمیشہ جاہلوں کی رہی ہے۔ یہ بات قرآن سے تو واضح ہے ہی، معاشرے سے بھی واضح ہے۔ اور انگلش کا ایک محاورہ کہ ٹو رانگس ڈونٹ میک رائٹ، کہ اگر دو غلط بھی ہیں تو وہ مل کر بھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت میں اللہ ہر قسم کا گناہ چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو اور چاہے چھپا ہوا۔ اللہ کا حکم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو۔ اب ظاہری گناہ کرنا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے کہ انسان ڈرتا ہے لوگ اسے برا کہیں گے، جبکہ باطنی گناہ کہ جس میں وہ اکیلا ہو یا کوئی اس کا ساتھی، اسے برا کہنے والا تو کوئی نہیں ہوتا، وہ گناہ چھوڑنا زیادہ مشکل ہے۔ تو اللہ دونوں طرح کے گناہ چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ آیت نمبر 125 ترجمہ دیکھیے گا۔ تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرے، اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ اپنے غرور کے سبب سمجھتے ہیں کہ گویا وہ آسمان پر چڑھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو دنیا میں ہے، آخرت میں تو جو ہے وہ ہوگا۔ اب اگلی آیت میں ایک ایسی بات کہ جس پر آپ کی توجہ لازمی چاہیے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی ہے تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ۔ اب جہاں لکھا ہے هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، تو ذرا انگلی لگائیے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، تو جب آپ قرآن مجید پر انگلی رکھیں گے کہ یہ ہے پروردگار کا سیدھا راستہ، تو پھر سیدھا راستہ کون سا ہوا جس کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر وہ یہ راستہ ہے جس پہ آپ انگلی رکھ رہے ہیں۔ یہ ہے آیت 126 سورہ انعام 8واں پارہ، یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی قرآن مجید کا راستہ، اور اگر کوئی راستے اس کے علاوہ ہیں تو وہ رانگ نمبر ہے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ انسانوں اور جنوں کو قیامت کے دن مخاطب کر کے پکارے گا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کے سناتے اور اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے تھے، یعنی قیامت کا دن۔ وہ کہیں گے پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ اس آیت سے یہ بات سامنے آئی کہ انسانوں اور جنوں میں پیغمبر اللہ نے بھیجے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے پیغمبر تو قیامت تک ہیں ہی، جنوں کے لیے بھی آگے چل کر پوری سورہ جن اس سلسلے میں آئے گی، تو جن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات سننے کے لیے ان کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ جب سورہ جن شروع کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی بہت ساری باتیں آئیں گی۔ دنیا میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ کافر، مشرک، منافق، ان کے پاس دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، اور مومن مجبور بھی ہے، غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔
آیت نمبر 135 دیکھیے، قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، کہہ دو اے محمد علیہ السلام، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں کس کا گھر ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور بے شک مشرک ظالم نجات پانے والے نہیں۔ تو دنیا میں اگر مشرکین، منافقین، کافرین کے پاس دولت ہے تو مومنوں کو اس بات پر کڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ دنیا چونکہ ایک امتحان گاہ ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے، اور آخرت باقی ہے، نہ ختم ہونے والی، تو یہ تسلی دینے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ علم، شعور، ایمان انبیاء کی میراث ہے، اور دولت، سونا، چاندی اور اقتدار یہ فرعون، حامان، شداد اور قارون کی میراث ہے۔ تو اہل ایمان کس کی میراث پسند کریں گے؟ ظاہر ہے انبیاء کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہمیں تو اس میراث پہ فخر ہے۔ اللہ کی صفات میں 98 صفتیں ایسی ہیں جو اللہ کی رحمت کی ہیں، اور 2 صفات جبار اور قہار سختی کی ہیں۔ آیت 147 سورہ انعام ملاحظہ کیجیے گا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاحب وسیع رحمت ہے۔ لیکن اگلی بات اس سے متصل، وَلَا يُوَدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مگر اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے ٹلے گا نہیں۔ اب وہ رحمان، وہ رحیم، اس کی ساری صفات اپنی جگہ، لیکن مجرمین کے لیے جبار بھی اور قہار بھی۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اس کی رحمت پر ایمان ہے اور یقیناً ہے تو اس کے قہار ہونے پر بھی ایمان لانا لازم ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آیت 153 میں پھر صراط مستقیم کا حکم ملاحظہ کیجیے گا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو۔ اب صراط مستقیم کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ اللہ سے دور کرنے والے، رانگ نمبر۔ اب سورہ انعام کی آخری آیت 165 پڑھ کر سورہ انعام کی تکمیل کرتے ہیں۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہاں سورہ انعام مکمل ہوئی۔ اس کے بعد اس نصف حصے میں
5 قوموں کے قصے ہیں، جن میں قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ان پیغمبروں کی اقوام ہیں جن کے قصے اس نصف پارے میں آئیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ اعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی، اس سے تم تنگ دل نہ ہونا، یہ نازل اس لیے ہوئی کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب سورہ اعراف کی اس پہلی آیت میں نزول قرآن کا مقصد واضح ہو گیا، ایک کہ اس سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور دوسرا یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ اب آیت 8 اور 9 میں اصحاب جنت اور اصحاب جہنم کا ذکر۔ پہلے گروہ جنت کا ذکر، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور اس روز اعمال کا تلنا یعنی وزن کرنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا تو وہ نجات پانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں یہ بات واضح کہ اللہ تعالیٰ نے میزان رکھا ہے، یعنی ترازو رکھا ہے، اعمال تولے جائیں گے، یعنی وزن کیے جائیں گے، کوئی کاؤنٹر نہیں رکھا، کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، اس نے اتنا پڑھا، اتنے ختم کیے، نیور۔ وزن کتنا ہے، یعنی خلوص کتنا ہے، اللہ کے لیے محبت کتنی ہے، اور لوگوں کی بھلائی کا ارادہ کتنا ہے، یہ چیز وزن دے گی، اس لیے میزان یعنی ترازو۔ تو یہ بات سیکھ لینی چاہیے کہ قیامت کے دن کاؤنٹر نہیں، بیلنس ہے، یعنی اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ اور جمہوریت میں ووٹ گنے جاتے ہیں، پاگل کا بھی ایک ووٹ اور صاحب الرائے کا بھی ایک ہی ووٹ، اور نکلتا دونوں پاگل کے حق میں ہے۔ تو بہرحال یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ اب اہل جہنم کا بیان، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، اور اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ تو اب جن کے اعمال میں ریاکاری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ملاوٹ ہے اور خلوص سے عاری، ان کا میزان ہلکا ہو جائے گا، اگرچہ دنیا کو دکھانے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ، حج بھی کیے سرکاری، عمرے بھی کیے سرکاری، زکوٰۃ خیرات بھی بانٹی حکومت کے پیسوں سے، اور دیگر معاملات، لیکن ان میں نہ خلوص تھا، نہ ایمان تھا، نہ توحید تھی، اور نہ لوگوں کی بھلائی کا ارادہ، بلکہ اپنے نام و نمود اور نمائش کے لیے۔ تو ان کے میزان کو اللہ ہلکا کر دے گا اور وہ خسارے میں ہوں گے۔ یہاں پر یہ دعا ضروری کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا،
یا اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا، آمین۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 11 میں اللہ اس واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ آیت پڑھنا بہت ضروری، سنیے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں تخلیق کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تم میں روح پھونکی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اب جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے، اگر انہیں چھوٹا ابلیس کہا جائے تو بنتا ہے، اور اگر وہ چی بجبی ہوں یعنی کہ ناراض ہوں تو ہمارے پاس تو آیت ہے، وہ اپنی کوئی آیت دکھا دیں کہ جس میں سجدہ نہ کرنے والے کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھا گیا ہو، وہ تو پہنچا ہوا ہے نا، اس کی نمازیں تو اوپر پڑھی جا چکی ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اگلی آیت میں تکبر کا ذکر، خاندان اور یہ جو ایک لیگیسی جسے کہا جاتا ہے کہ کنٹینیو، اس کا بیان، وہ جو پدرم سلطان بود والی بات، اس کا بیان دیکھیے گا۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا، یعنی وہی بات کہ میں راجہ اندر، یہ گنگو تیلی۔ پھر اللہ نے اگلی آیت میں ذکر کیا، تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایان شان نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ پھر شیطان نے کیا کہا؟ آیت نمبر 14، اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک۔ اللہ نے فرمایا، دیکھیے گا، قال انک من المنظرین، فرمایا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو تجھ اللہ نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ آیت ملاحظہ کیجئے، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، شیطان نے کہا کہ میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ اب جب بھی کوئی انسان صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے تو شیطان بیٹھا ہوگا، یہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے شیطان کی پرواہ نہیں کرنی، صراط مستقیم کو دیکھنا ہے، اور صراط مستقیم پچھلی 2 آیات میں کہ ھذا صراط مستقیم، قرآن پر انگلی رکھیے، یہی صراط مستقیم ہے، اور اس سے روکنے کے لیے شیطان رستے پہ بیٹھا ہے۔ اب آگے آیت 17 دیکھیں شیطان نے کیا جواب دیا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے، اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں ہونے دوں گا۔ اب اگلی آیت نمبر 18، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔
اچھا، قرآن مجید میں بہت کم مقامات پر اس طرح کا مسلسل مکالمہ آتا ہے جس طرح ابھی آپ نے آیات ملاحظہ کی۔ اب اگلا قصہ آدم علیہ السلام کا کہ وہ جنت میں کس طرح رہے اور کیوں نکالے گئے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اکثر ہمارے کتابوں میں جو لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور بزرگوں کے بتائے ہوئے قصے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو گندم کھانے سے منع کیا تھا، تو ایسا کچھ نہیں۔ قرآن مجید صرف اتنا بتا رہا ہے لا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اب گندم کا درخت نہیں، پودا ہوتا ہے، تو اللہ نے اس پھل کا نام نہیں بتایا بلکہ صرف ایک اشارہ دیا ہے۔ تو آپ بھی کسی پھل، سبزی یا اناج کو اپنے ذہن میں مخصوص نہ کریں کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت نمبر 20، اور اس میں شیطان کس طرح آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بہکاتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا کہ کہیں اسے کھا کر تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ نہ جیتے رہو۔ اور اس سے اگلی آیت، شیطان یہاں پر بس نہیں ہوا بلکہ کہنے لگا اور ان سے قسم کھا کر کہنے لگا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر اللہ اپنا بیان کرتا ہے کہ الغرض اس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو مصیبت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ پھر آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ نے اس ابلیس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر وہ درخت کا پھل کھا لیا اور اللہ نے ان کا ستر کھول دیا۔ پھر وہ جنت سے درختوں کے پتے لے کر اپنا ستر چھپانے لگے اور پھر اللہ سے توبہ کرنے لگے کہ پروردگار تو ہمیں بخش دے۔ پھر آدم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دی۔ تلاوت سنیے گا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ خاسرین کا لفظ یعنی خسارہ پانے والوں میں شامل، اور یہ دعا اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دی۔ میں ایک دفعہ اس کو دہرا دیتا ہوں دعا کو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اب آیت نمبر 27 کی ابتدا میں اللہ نے انسان کو ندا دی، مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو شیطان کہیں تم کو بہکا نہ دے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا۔ اب آیت نمبر 31 میں اللہ نے انسان کو مخاطب کیا، یا بنی آدم کہا، یہ دوسری مرتبہ انسان کو مخاطب کیا، اور کیا کہا دیکھیے گا،
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کرو اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت میں یہ بات واضح کہ جب نماز کے لیے جاؤ تو بہتر لباس پہن کر جاؤ، جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے۔ پھر آیت نمبر 25 میں اللہ نے تیسری مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر یہ نصیحت فرمائی۔ ترجمہ دیکھیے گا، اے بنی آدم، ہم تم کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئیں اور ہماری آیتیں تم کو سنائیں تو تم ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنی حالت درست رکھے، ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ قرآن کے الفاظ میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ تو یہ تیسری مرتبہ تھی جب اللہ نے بنی آدم کو پکارا۔ پھر آیت نمبر 54 میں اللہ نے رات اور دن اور زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بارے میں بتایا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، شک نہیں تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اب آگے چل کر قوم صالح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کا ذکر، ان تمام پیغمبروں کی اقوام کو جس طرح عذاب دیا گیا، پہلے ان کے گناہ بیان کیے گئے اور پھر ان پر عذاب نازل کرنے کے واقعات بتائے گئے۔ 8ویں پارے کے آخر میں شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر اور اس کے گناہ کا تذکرہ۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قوم، تمہارے پاس اللہ کی واضح آیات آ چکی ہیں، تم ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپ تول میں کیا کر رہے ہیں؟ 500 گرام کو ہم نے کہیں 370 گرام بنا دیا اور 1000 گرام کو کہیں 830 گرام۔ لیکن یہودیوں کے پروڈکٹس آج بھی 500 گرام اور 1000 گرام، یعنی کہ آدھا کلو اور 1 کلو میں دستیاب ہیں، اور مسلمانوں کی کچھ پتہ نہیں، ہر کمپنی کا الگ وزن، الگ دام۔ آج ہم میں وہ تمام برائیاں ہیں جو لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی امتوں میں ایک ایک کر کے تھیں، ان کا مجموعہ آج کے مسلمانوں میں موجود ہے۔ اور پھر اس بات پہ حیرانگی کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی۔ یہاں پر 8واں پارہ مکمل ہوا، کل انشاءاللہ 9ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اب مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، قرآن مجید خود بھی سیکھیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی سیکھنے کی دعوت دیجیے۔ اگر کوئی مانے تو اس پہ اللہ کی رحمت، نہ مانے تو اس کی ہدایت کی دعا۔ فی امان اللہ وما علینا الا البلاغ۔